اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے انڈیا میں، اور ہمیں اس کی فوٹیج بھی ملی، نیٹ پہ بھی وائرل ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ کشتی میں کچھ مسافر جو ہیں وہ کہیں جا رہے تھے، اور کشتی جو ہے وہ الٹ گئی یا حادثے کا شکار ہو گئی۔ تو جب اس کو ریسکیو کیا گیا تو اس میں جن لوگوں کی وفات ہو گئی تھی، جو مر گئے تھے پانی میں ڈوب کے، اس میں ایک کم سن بچہ جس کی عمر 3 سے 4 سال تھی وہ بھی شامل تھا، اور اس کی ماں بھی شامل تھی۔ اور جب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ریسکیو کی گئی تو وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا، اور ماں نے اس کو ہگ کیا ہوا تھا یا گلے لگایا ہوا تھا اپنے، اور گرفت اس کی مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹی، وہ گرفت اسی طرح تھی۔ اس کی جو ماں تھی اس نے لائف سیونگ جیکٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، جبکہ بچے نے نہیں پہنی ہوئی تھی، اور وہ اس کو کہیں نکالنے کی کوشش میں خود بھی اسی دوران دم توڑ گیا، حالانکہ وہ چاہتی تو اکیلے بچ سکتی تھی۔ یہ واقعہ ہے تو بڑا دل خراش، لیکن اس نے ممتا کو اور ماں اور بچے کے پیار کو بہت ہی ایموشنل انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی کیا اس پہ اظہار خیال کیا ہے آپ کا؟ بیسیکلی جو ہے نا، بچہ جو ہے یہ ماں کے وجود کی کنٹینیوٹی ہوتا ہے، اور ماں جو ہے علامت ہے محبت کی، صحیح، حفاظت کی، قربانی کی اور ذمہ داری کی۔ صحیح، بچے کی خوشی ماں کی خوشی ہوتی ہے، بچے کا درد ماں کا درد ہوتا ہے، بچے کی کامیابی ماں کا فخر ہوتا ہے، بچے کی عزت جو ہے تکلیف ماں کی تکلیف ہوتی ہے، اور مائیں جو ہیں پیدائشی جسمانی تربیت کرتی ہیں بچوں کی، جذباتی وجود کی تربیت کرتی ہیں، اخلاقی وجود کی تربیت کرتی ہیں، روحانی وجود کا سہارا ہے۔ صحیح، بیسیکلی یہ کنٹینیوٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے، خالق کائنات نے ماں کو، بچے کا، وہ خالق ہے، ماں کو ذریعہ بنایا، اللہ رازق ہے، ماں کو وسیلہ بنایا، وہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے ماں کے دل میں رحم ڈال دی۔ بیسیکلی یہ ایک جو ہے نا انسٹنکچوئل لو ہے۔ ایک ہوتی ہے ہماری جو ہے نا لو جو ہے، ہمارے سامعین کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا اچھا، ایکسٹنگوش اس میں ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ لو، مطلب میں سیکھ کے چیزوں سے وہ میں اپنے اوپر طاری کرتا ہوں۔ صحیح ہے، کیونکہ یہاں رومانٹک لو نہیں ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں نا، رومانس کرتے ہیں یا کمپینین لو ہوتی ہے، وہ لو نہیں ہے یہاں۔ بیسیکلی ماں جو ہے نا وہ تکلیف کے اندر جسمانی تکلیفیں اٹھا کے اپنے بچے کو پالتی ہے، وہ اس کی ہے انسٹنکچوئل۔ آپ نے دیکھیں پرندے جو ہیں ان کو بھی جو مائیں جب پالتی ہیں تو ان کے لیے بڑے بڑے جو ہے نا چیزوں سے ٹکرا جاتی ہیں، جو ہے بعض جانور جو ہے شیروں سے ٹکرا جاتے ہیں، بعض جو ہے عقاب سے ٹکرا جاتی ہیں، مطلب بچے کی محبت۔ یہ بیسیکلی آپ کی انسٹنکچوئل ہے۔ اس کے اندر کون کون سے برین کے پارٹس انوالو ہوتی ہیں؟ ایک ہے ہائپوتھیلمس، دوسرا ہے آپ کا امیگڈیلا، تیسرا ہے آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس، چوتھا ہے انٹیریئر سنگولر کارٹیکس، پھر اس میں انسولا، اور پھر اس کے اندر ہائپو کیمپس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمیکلز ہیں جو وہاں پر سکریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، آکسیٹوسن جو بانڈنگ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ڈوپامین جو پلیئر لاتا ہے، جو پرولیکٹن جس کی وجہ سے دودھ آتا ہے، اینڈروفین جو پین کو جو ہے کمفرٹ دیتا ہے اس کو، کارٹیسول جب کوئی سٹریس آئے تو اس کو کرے۔ بیسیکلی یہ سارے کا سارا انسٹنکچوئل ہے، یہ انسٹنکٹ کے اندر ہے، اور بچہ جو ہے وہ ماں کے جسم کا کنٹینیوٹی ہے، وہ جو ہے اس کے لیے وہ اپنے جسم کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے جسم کے لیے پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ انکنڈیشنل لو ہوتی ہے، اور جب انکنڈیشنل لو ہوتی ہے تو اس کے لیے جان دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب آپ کنڈیشنل لو کرتے ہیں نا، جیسے رومانس کرتے ہیں یا دوسری جو
कंपेनियन लव हो गई, या जिसको हम कहते हैं कि फॉल इन लव एंड स्टे इन लव। तो ये बेसिकली एक ऐसी लव है जो है अनकंडीशनल होती है, इसमें पेन होते हैं, दर्द होते हैं। तो इसलिए माँ जो है ना, वैसे माँ जो है ना, आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, माँ के बारे में 3 दफ़ा कहा गया। माँ, पहले अम्मी थी, फिर माँ, फिर माँ, फिर माँ, फिर बाप। इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत ही अजीम हस्ती है। नबियों को किसने पैदा किया? माँ ने। तो जो नबियों को पैदा करने वाली होगी, उसकी अजमत की क्या अंता होगी। औरत बेसिकली दीनी लिटरेचर जब स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि ये एक डायमंड है, हीरा है। और मर्द जो है ना, एक जो है लोहे की राड समझ लो। डायमंड के ऊपर इतनी कीमती चीज है, जरा सी खराश आए उसकी कीमत गिर जाती। उसके बरक्स लोहे के ऊपर जो है ना जंग भी आ जाए तो उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब ये हीरा है, ये डायमंड है, तो फिर इसकी कीमत, इसकी अजमत की क्या अंता होगी। मैं तो समझता हूँ कि साइकोलॉजी का बस नहीं है इसकी अजमत को जो है वो बयान कर सकता। वाह वाह, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में माँ के प्यार को एक्सप्लेन किया। और ये एक बात इन्होंने की है कि क्योंकि माँ तकलीफ़ उठाती है और तकलीफ़ उठा के बच्चे को पैदा करती है, फिर उसका तरबियत, फिर उसकी फीडिंग, लैक्टेशन पीरियड, फिर उसकी तरबियत करना। तो कुरान करीम फुरकान हमीद में भी माँ के बारे में यही कहा गया है कि उसने उसे तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठा कर पैदा किया और फिर उसका दूध छुड़ाना और फिर उसकी परवरिश, इन सारे मराहिल को कुरान करीम फुरकान हमीद ने बयान किया है। और इसके इसीलिए कुरान करीम ने पेरेंटिंग के हवाले से फरमाया है कि अनिश्कुरली वाले वालिदैया, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। और इसीलिए कुरान करीम फुरकान हमीद फरमाता है कि दुआ जब अपने वालिदैन के लिए सिखाता है तो उसमें फरमाता है कि या अल्लाह ताला इन पर रहम फरमा, इस तरह रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपने में मुझ पर रहम किया। तो वालिदैन की बहुत अहमियत है और उसके साथ माँ की इससे डबल अहमियत है। नाज़रीन, इसी तरह की छोटी छोटी नसीहतों की बातें लेके हम डॉक्टर साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।